أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقین۔ سورہ زخرف آیات 31 سے 35۔ آیت نمبر 30 میں یہ بات جانی کہ اہل مکہ کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ ان اہل مکہ کے پاس جب حق آ گیا، قرآن مجید نازل ہو گیا، تو انہوں نے اسے سحر کہہ دیا اور اس کے انکاری ہو گئے۔ اب آگے ان کا ایک اور اعتراض بیان کیا جا رہا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، نزل، نازل کیا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن مجید، علی رجل، ایک شخص پر، من القریتین، دو بستیوں میں سے، عظیم، عظیم پر۔ عظیم صفت بیان کی گئی ہے رجل کی، یعنی اعلی رجل عظیم۔ یہ کفار کا ایک اور اعتراض تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پر قرآن مجید کو نازل کرنا ہی تھا تو مکہ اور طائف، ان دو بستیوں کے سرداران میں سے کسی سردار پر، کسی عظیم شخص پر، بڑے شخص پر قرآن کو نازل کیا جاتا۔ یہ قریش کے لیڈروں کا مطالبہ تھا۔ عربستان میں مکہ اور طائف دونوں ہی عظیم بستیاں تھیں، اور ان دونوں بستیوں کے سادات اور اشراف کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ نسل در نسل یہ عربوں کی سیادت اور قیادت کرتے آ رہے تھے۔ لہٰذا اب ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنا ہی تھا تو کسی رئیس ابن رئیس پر اتارا ہوتا۔ تو ان کافروں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کی تقسیم یہ کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کام کے لیے چن لیا۔ جب عطا اللہ نے کرنی ہے، تقسیم اللہ کی ہے، رحمت اسی کی ہے، تو بھلا یہ کون ہوتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی رحمت کو بھی اپنی مرضی سے تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کر دیا ہے ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی معیشت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و متاع عطا فرما دیا ہے، ان کو خوشحالی سے نواز دیا ہے۔ جس طرح آیت نمبر 29 میں فرمایا تھا، متعت ہؤلاء وآباءہم، کہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو مال و متاع دیا، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ جب ان کے پاس حق آ گیا، قرآن مجید آ گیا، ورسول مبین، اور رسول مبین آ گئے، تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ ان کی جو معیشت ہے دنیا میں، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے۔ اہل مکہ کے رؤساء کو جو مال و متاع سے نواز رکھا ہے، تو یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر فوقیت دی ہے، سر بلند کر دیا ہے۔ کسی کو اللہ نے کم دیا ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے۔ درجات، یہ درجے ہیں، اور لوگوں کو درجوں میں تقسیم کس لیے کیا ہے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ بعض لوگ بعض سے کام لے سکیں۔ ذہنی اور مادی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں درجات رکھے ہیں، تفاوت آ جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے
تاکہ لوگ باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں، ایک دوسرے کی ضرورت بن سکیں۔ یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے، بڑا چھوٹے کا محتاج ہے، چھوٹا بڑے کا محتاج ہے۔ یہاں کوئی کسی سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے درجات والوں کو بھی، مال و متاع والوں کو بھی اپنے کام کاج کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو بظاہر ان سے مال و متاع میں بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ درجہ بندی اللہ کی ایک حکمت ہے۔ اگر سب کی ایک ہی درجہ بندی کر دی جاتی، سب کو مال و متاع سے نواز دیا جاتا، پھر بھلا کھیتوں میں کام کون کرتا، کارخانوں میں محنت کون کرتا، گٹھڑیاں کون اٹھاتے، خدمت گزاری کون کرتا، صفائی ستھرائی کا کام کون کرتا۔ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے لوگوں میں خوب تفاوت رکھا ہے۔ ہر انسان کی شکل و شباہت کی طرح اس کا ذوق، اس کا عقل، اس کی سوچ، اس کی صلاحیتیں دوسروں سے مختلف ہیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی رحمت، خیرٌ، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کو رب کی رحمت حاصل ہو جائے۔ مال و متاع جمع کرنے سے بہت بہتر ہے کہ اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ أُمَّةً وَاحِدًا، ایک ہی ڈگر پر چل پڑتے، لَجَعَلْنَا، تو ہم ضرور بنا دیتے، لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، جو بھی منکر ہو جاتا رحمان کا، لِبُيُوتِهِمْ، ان کے گھروں کے لیے، سقفاً، چھتیں، من فضة، چاندی کی، ومعارج، اور سیڑھیاں بھی چاندی کی، علیہا یظہرون، جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن انسانوں کے ہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان کافروں کو اتنا عطا فرما دیتے کہ ان کی چھتیں بھی سونے چاندی کی ہوتیں، ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتیں، لیکن اس صورتحال میں خدشہ کس بات کا تھا؟ پھر زیادہ تر لوگ اللہ کا انکار ہی کر دیتے، کفر کی راہ کو ہی وہ کامیابی کی راہ سمجھ بیٹھتے۔ اگرچہ تمام کے تمام لوگ ایسے نہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کثرت سے اگر انکار کرنے والوں کو عطا فرماتا تو پھر عامت الناس کے لیے یہ بہت بڑا امتحان بن جاتا۔ اور فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ، اور ان کے گھروں کے لیے، ابواباً، دروازے بھی، وسروراً، اور ان کے تخت بھی، علیہا یتکئون، جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ سارے کے سارے چاندی کے بنا دیے جاتے۔ اللہ ان کافروں کو اتنا عطا فرماتا۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ آج جس دنیا کے مال و متاع پر ان کافروں کو ناز ہے، جس مال و متاع کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نبوت کا حق بھی انہی کا تھا، حالانکہ اس مال و متاع کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اس مال و متاع نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، خبط میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر یہ معاملہ درپیش نہ ہوتا کہ یہ امتحان بہت سخت ہو جاتا اہل ایمان کے لیے، پھر تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز سونے اور چاندی کی عطا فرما دیتا، ان کو دنیا سے خوب نواز دیتا۔ لیکن پھر کافروں کی ایسی خوشحالی دیکھ کر اکثریت کے لیے یہ مشکل ہو جاتا کہ وہ صبر و استقامت کی زندگی گزاریں۔ پھر ہر کوئی اس دنیا کے پیچھے دوڑتا، امتحان شدید ہو جاتا۔ وَزُخْرُفًا، اور سونے کے کر دیتے۔ فضہ چاندی کو کہا جاتا ہے، زخرف زینت اور سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی پچھلے جملے پر معطوف ہے، لِجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں سونے کی بھی بنا دیں، تو یہ تمام چیزیں چاہے چاندی کی بن جائیں یا سونے کی۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، تو نہیں ہے یہ سب کچھ، لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر دنیا کا مال و متاع ہی، دنیا کا ساز و سامان ہی۔ تو دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ عارضی ہے، تو اگرچہ ان کو سونے اور چاندی کا بنا دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا کا مال و متاع ہے۔ والآخرۃ، اور آخرت،
عند ربک، آپ کے رب کے پاس، للمتقین، متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ دنیا کافر کے لیے ہے، آخرت تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر یہاں آزاد ہے، مومن آزاد نہیں ہے۔ بندہ مومن اپنے اٹھنے سے لے کر اپنے سونے تک اپنے سارے کے سارے معاملات میں پابند ہے، جائز و ناجائز کا پابند ہے، حلال و حرام کا پابند ہے۔ تو جو بھی ان معاملات میں تقوی اختیار کر لے گا، انہی کے لیے پھر آخرت ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی ہی زندگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔